اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 275 تا 281 میں سود پر قرض دینے کی ممانعت اور مقروض کو مہلت دینے کی تلقین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو۔ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ پس جس شخص کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچ گئی اور وہ آئندہ کے لیے باز آ گیا تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور اس حکم کے بعد بھی جس نے پھر وہی کیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اور اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی بھی ناشکر گناہگار شخص کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم حقیقت میں ایمان رکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے لیے ہیں، نہ تم کسی پر زیادتی کرو اور نہ تم پر زیادتی کی جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اس کو خوشحال ہونے تک مہلت دینی چاہیے، اور اگر تم تنگ دست کو معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے، بشرطے کہ تم سمجھو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔